جبکہ آپ کے ہاں تقریباً وہ 8:30 بج چکے ہوں گے۔ چلیے کتاب نکالیے، تو آج حدیث نمبر 7 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آج الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث نمبر 7، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، واصحابہ اور آپ کے صحابہ کرام نے، توضؤوا وضو فرمایا، من مزادتی مشک سے، امرأۃ مشرکۃ ایک مشرکہ خاتون کے، یعنی مشرکہ خاتون کی مشق تھی چمڑے کی بنی ہوئی، اس میں پانی موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اس سے پانی لے کے وضو فرمایا۔ یہ بلوغ المرام ہے، اور بلوغ المرام کی شروع سے ہی پہلی جلد کی 7، یعنی یہ چیپٹر ہے آنیت المشرکین والی بات، کہ مشرکین کے برتن۔ ہاں، تو یہاں پہ اب دیکھیں صحابی ہیں عمران ابن حسین، عمران بھی صحابی ہیں اور حسین بھی صحابی ہیں۔ حسین مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے پوچھا حسین کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے 3 کی، 2 زمین پہ ہیں اور ایک اوپر ہے۔ آپ نے پھر ایک بڑا اچھا سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم انتہائی مشکل میں ہوتے ہو، مصیبت میں ہوتے ہو، اس وقت تم کس خدا کو پکارتے ہو؟ کہتے ہیں آسمان والے کو۔ تو آپ نے فرمایا میں اسی کی تو دعوت دینے آیا ہوں، کہ جب مصیبت کے وقت تمہیں وہ یاد آتا ہے اور یہ خدا چھوڑ دو، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مصیبت کے وقت جو یاد آئے، پکارنا تو اسی کو چاہیے، کیونکہ دنیا کے خدا تو بے بس ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں بات سمجھ آ گئی ہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو دونوں باپ بیٹا الحمدللہ مسلمان ہیں۔ پھر یہ کل میں نے پڑھایا، ضمناً ایک بات کہی تھی، آج وہ حدیث آ گئی ہے۔ تو صحیح بخاری کے یہ حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کہنے پر اس خاتون کی جو سواری تھی وہ بلائی گئی، جس پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد پانی کی یہی مشک جو تھی بندھی ہوئی تھی۔ تو پوچھا اس سے کہ بھائی بی بی یہ بتاؤ کہ پانی کہاں سے لائی ہو؟ کہتی ہے میں پانی تو بہت ہی دور سے لائی ہوں، بہت دور سے، یعنی کل میں اسی وقت گئی تھی اور اب یہاں اس وقت پہنچی ہوں، اور ابھی میں نے آگے اپنے گھر جانا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا پھر آپ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں۔ تو وہ لے آئے ان کو، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے برتن منگوایا، تو اس میں آپ نے بعض روایات، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں یہ ہے کہ آپ نے مشک کے دونوں منہ کھول دیے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور آپ نے فرمایا اس کو پی لو، پلا دو جانوروں کو، اور جو جمع کرنا ہے وہ بھی کر لو، اور پھر سب کچھ پی بیٹھے، تو اس کے بعد اس کو آپ نے دونوں طرف سے بند کر دیا،
اور پھر بیوی کو بہت کچھ دے کے وہاں سے رخصت کیا۔ تو آپ کا ایک تو یہ سلوک ہے، یہ اخلاق ہے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، بلکہ بہت کچھ آپ نے نواز بھی دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پانی جیسی چیز ہے، تو مشرک کے پاس اگر پانی ہو تو کیا اس کو نہ پیا جا سکتا ہے؟ ہاں بھائی، وہ تو پیا جا سکتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مشرک ہے تو انسان نہ، مگر اس نے جو پانی پینا ہے، ظاہر ہے وہ صاف ستھرا پانی پیے گا، تو اس کے پاس صاف ستھری چیز ہوگی، تو اس لیے وہ پانی جو ہے پیا جا سکتا ہے۔ تو مشرک کا پھر یہ بھی کہ اس کے پاس جو مشق تھی چمڑے کی بنی ہوئی، تو اس مشق کو کیا ناپاک کہیں؟ نہیں، پاک کہیں گے کہ وہ مشرک کا وہ برتن جس میں صرف پانی پڑتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے، گھڑا ہے مثال کے طور پر، اور اس میں اس نے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ پھر اسی طرح جو ڈیڈ ون ہے، اس کی کھال اتار کے اگر اس کو رنگ دیا جاتا ہے، ٹینڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین کی جو جانور ہوتے تھے اس کو وہ جس طرح بھی ذبح کرتے تھے، دوبارہ اس کی کھال کو وہ خشک کر لیتے، خشک کرنے کے بعد اس کو برتن بنا کے استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے برتن کو ناپاک کہا ہے اور نہ ہی اس کے پانی کو ناپاک کہا ہے، دونوں چیزیں پاک تھیں، آپ نے استعمال کی، تو یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر مسئلہ حدیث نمبر 8 ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان قدح النبی، کہ پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسرا ٹوٹ گیا، یا انکسرا کا مطلب ذرا پھٹ گیا، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب ٹوٹا تو اب مزید ٹوٹنے کا امکان بھی تھا کہ اگر اس میں پانی پڑتا جائے تو وہ لیک ہی نہ کرنے لگ جائے، تو پھر یا اس طرح ٹوٹ گیا تو اب اس کو جوڑنا تھا۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فاتخذ، تو آپ نے بن رکھا یا بنایا، مکان الشعبی، اس پھٹی ہوئی جگہ پر، سلسلتن، ایک چھوٹی سی زنجیر کو، من فضتن، جو چاندی کی تھی، چاندی کی زنجیر، یعنی چاندی کی ایک چھوٹی سی ہلکی سی لکڑی نما کڑی تھی، تو اس کو آپ نے اس میں فکس کیا، اور پھر اس کے بعد اس پیالے کا آپ نے استعمال کیا، یعنی اسی میں پانی ڈالتے، اسی میں پیتے تھے، کھانا ڈالا جاتا وہ بھی کھایا جاتا۔ تو یہ جو شکل بنی ہے، یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو عربی زبان میں سلسلہ کہتے بھی اسی کو ہیں، ایک تو زنجیر ہوتی ہے، تو زنجیر کا ایک حصہ دوسرے حصے میں جب یوں ملایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ بن جاتا ہے، ورنہ الگ ہو تو یہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو اسی ملانے کو کہتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے سے ملانے میں، اس کو سلسلہ عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال وہی گول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حدیث سے مراد یہی مراد ہے کہ آپ نے وہ ملی ہوئی جو زنجیر تھی اس کو اس میں فکس کر دیا، اور اس طرح پانی کے لیکیج وہ نہ ہو سکی، اور جو چیز اس میں رکھی جا سکی اس کا استعمال پراپر ہو گیا۔ تو کیا اب سوال یہ ہے، کیا ایسا برتن جس میں چاندی کا ٹانکا لگا ہوا ہو، کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کر سکتے ہیں۔
وہ اس لیے کہ زیادہ تر ہم نے دیکھنا ہے کہ برتن کا زیادہ حصہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ چاندی کا یا لوہے یا سونے کا پیالہ ہو اور وہ اگر ٹوٹ جائے تو ہم اس میں تھوڑی سی لکڑی فکس کر دیں اور کہیں بس یہ تو استعمال ہو سکتا ہے. نہیں بھائی، زیادہ بڑا حصہ اس کا وہ لکڑی کا ہے. ایک معمولی سی جگہ تھی جو لیکیج جہاں ممکن تھی، تو آپ نے اسی کو اس میں فکس کر کے اور اپنے کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے یا پینے کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ٹھیک ہے. تو اب بعض علماء نے یہ کہا کہ چاندی کے علاوہ اگر سونے کی بھی ایسی کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے باب ازالت النجاست و بیانها، کہ نجاست اگر کہیں لگ جائے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے، اور اسی کے مزید وضاحتیں اب اس چیپٹر میں بیان ہوں گی. تو پہلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. اخرجہ مسلم والترمذی وقال حسن صحیح. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن الخمری، ایسی شراب کے بارے میں کہ تتخذ خلن، جس سے سرکہ بنایا جاتا ہو. یعنی شراب ہے، اس میں کچھ ڈال کے سرکہ بنا لیا. کیا یہ جائز ہے؟ سوال یہ تھا. فقال، آپ نے فرمایا لا، بالکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ ایک حرام چیز ہے، اس سے کوئی حلال چیز نکالی جائے تو یہ چیز دیکھنے کی ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے اور صحیح ہے. دیکھیے اس میں لکھا ہوتا ہے مجموعہ میں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اگر یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجموعہ ہے جس کو الجامع الصغیر کہتے ہیں، تو وہ اگر ہے تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اسی طرح مدینہ میں ایک ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بہت بزرگ ہیں اور حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. بنیادی طور پر یہ ہندو تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہوئے، اور الحمدللہ انہوں نے پھر مدینہ یونیورسٹی میں نہ صرف پڑھا بلکہ وہاں ساری عمر پڑھایا، اور پھر ان کو سعودی عرب کی نیشنلٹی مل گئی اور وہیں پر یہ ماشاءاللہ رہ رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا اب حدیث کا تیار کیا ہے جو چھپ گیا ہے، تو اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. یہ مل جائے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ حدیث ہے جس کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اب پہلی بات تو یہ الخمر کا لفظ ہے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے، خمر اس کو کہتے ہیں، یعنی عقل پہ پردہ ڈال دے. تو یہ خمر جو تھی عام طور پر عربوں کے ہاں بنتی تھی انگور سے، کھجور سے، اور شہد سے، اور گندم سے، اور جو سے. یہ ساری
مختلف شراب کی قسمیں ہوتی تھیں اور وہ شراب انہی کی بنا کے پیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا گیا جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والے سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، شراب کو یعنی اس طرح ہم رکھیں اور اس میں کچھ چیزیں ایسی مکس کر دیں کہ جس سے وہ سرکہ بن جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا لا، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ لا مختصر لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ وجہ یہی ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی تو اکثر صحابہ کرام کا کاروبار بھی تھا، اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی اتنی بڑی پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، ضائع ہو جائے گا، اور صحابہ تھے کہ ایمان کی وجہ سے، اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس شراب کے مٹکے توڑ رہے تھے، اپنے مٹکے توڑ رہے تھے، گلیوں میں بہا رہے تھے، نالیوں میں بہہ رہی تھی۔ تو کچھ کی سوچ ایسی بنی یا سوال ذہن میں آ گیا کہ چلیں یہ ضائع تو ہو رہی ہے، لیکن اس کو ضائع کرنے کی بجائے ہم اس کا استعمال اگر یوں کر لیں تو آپ نے فرمایا نا، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ بات سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ انس جو ہیں یہ چھوٹے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے، یتیم تھے، تو ان کی والدہ نے جب شادی کی تو ابو طلحہ الانصاری سے کی، اور ابو طلحہ کی یہ بات ان کو یاد اس لیے ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو ابو طلحہ نے کیا کیا، یہ کہ بچہ ہے، چلیں اس کے لیے کچھ میں لے لوں تاکہ کل کو فائدہ ہوتا رہے اس کو، تو انہوں نے کوئی اس کے لیے شراب خرید لی، چلیں اب سستی ہے، کل کو بن جائے گی یا گہری ہو جائے گی یا پرانی ہو جائے گی تو اچھی قیمت اس کی مل جائے گی۔ تو جب وہ مسئلہ اتر گیا کہ یہ تو حرام ہے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا نا، بالکل نہیں۔ تو جتنی نجس چیزیں ہیں وہ سب کے سب حرمت میں آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اس لیے چیپٹر جو ہے ازالت النجاسہ، یعنی شراب ہے، اس کو وہ نجس ہے، اگر اس کو ہم پاک کرنا چاہیں تو اس کا کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے، مگر ہر حرام نجس نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے۔ وہ اس طرح کہ شراب حرام ہے اور نجس بھی ہے، تو اس لیے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نجاست ہے، اس کی نجاست زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سود حرام ہے، لیکن یہ طریقہ استعمال کرنا کہ میں سود تو نہیں لے رہا، مگر سودی جو کاروبار ہے، ادارے ہیں، ان میں اگر گھر میں بیٹھ کے اپنی جاب کروں تو کیا یہ میری محنت کا صلہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں، یہ تعاون ہے بھائی، سودی کاروبار کے ساتھ تعاون ہے، اور قرآن مجید کا حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور حرمت کے بارے میں، سود کے کاروبار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اس کا لکھنے والا، اس کا ساتھ تعاون کرنے والا، یہ بھی سب اس میں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں دھیان کرنا ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ ہر نجس حرام ہوتا ہے،
اور ہر حرام نجس نہیں ہوتا. مثلا سونا مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، تو یہ حرام تو ہے مگر نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ شراب سے سرکہ نہیں بنایا جا سکتا. سیدھا سا اصول ہے. پھر اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اور انہی سے ہی، عنہ سے مراد انہی سے مراد کون ہے؟ جو پچھلی حدیث کے راوی ہے نا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہیں. تو انہی سے ہی روایت ہے، اللہ ان سے راضی ہو. قال کہتے ہیں کہ لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا. یوم خیبر کا مطلب یعنی لڑائی کی، فتح حاصل کر لی، تو جس دن فتح ہوئی ہے وہ یوم خیبر کہلایا. تو لما کان یوم خیبر، جب یوم خیبر تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو حکم دیا، یہ انس کے جو والد تھے، جو ان کی والدہ کے ہسبینڈ تھے، اور والدہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، ام سلیم ان کا نام تھا. تو یہ بہت ہی اچھی مسلمان خاتون تھیں. یہ جب بیوہ ہوئیں اور ان کی مدت پوری ہو گئی عدت کی، تو ابو طلحہ کا نام تھا زید ابن سہل. یہ بھی انصاری تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی دیکھو، تجھ جیسا اچھا آدمی نہ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر مشکل یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو یہی میرا حق المہر ہوگا. تو سنتے کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی، میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ کتنی اچھی سوچ ہے کہ ایک خاتون اسلام کا درد زیادہ رکھتی ہے اور اسلام کی دعوت کو دوسرے تک پہنچانا چاہتی ہے، اور پھر اس میں بڑی محتاط ہے کہ میں اپنے جوش اور جذبے میں آ کے اس رشتے کو نہ کر بیٹھوں. نہیں، اسلام کو اولیت دی ہے. یہ اولیت ساری زندگی کے لیے بڑی اہم ہے. شادی کی زندگی میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آج غیر مسلم کا جب رشتہ آتا ہے تو ہماری اپنی بچیاں، اپنی عورتیں، وہ بس یہی سوچ کے کہ اس سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں. یا بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، میں جانتا ہوں اس کو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بعد میں مسلمان. نہیں بھائی، یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ دیکھنے کی ہے کہ ام سلیم نے، جو جانتی تھیں، انصاری قبیلے، انصاری تھے وہ بھی، خود بھی انصاریہ تھیں، جانتی تھیں وہ، مگر اسلام کو انہوں نے ہر اعتبار سے ترجیح دی ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کو دعوت بھی دے دی. وہ فوراً مسلمان ہو گئے. یہ طریقہ ہے زندگی مسلمان کا گزارنے کا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو یہ حکم دیا کیا کہ تم یہ اناؤنسمنٹ کرو، یہ اناؤنسمنٹ کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. آواز اونچی تھی ان کی، تو انہوں نے سنتے ہی فنادا، تو انہوں نے زور سے آواز لگائی. کیا کہا کہ لوگو ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول، ینہیانکم، دونوں تمہیں منع کر رہے ہیں، عن لحوم الحمر الاہلیتی، پالتو گدھوں کے گوشت سے، فإنہا رجسن، کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں. یعنی یہ گدھا ناپاک ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا. بس آپ نے منع فرما دیا. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے.
دو باتیں قابل غور ہیں، یعنی جو مفتی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گدھا پاک ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں گدھوں کو ذبح بھی کیا گیا اور گدھوں کو پالا بھی جا رہا ہے، ان کی نسلیں بھی تیار کی جا رہی ہیں تاکہ دنیا ہم سے خریدے اور وہ گوشت اس کا کھانا چاہیں تو کھا لیں۔ چلیں، وہ ان کی مرضی، لیکن گدھا پالنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس رسول نے خیبر کے موقع پر کھلم کھلا سب کے سامنے اپنے صحابی کو یہ کہا کہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ گدھے حرام ہیں، یہ پالتو گدھا، حمر الاہلیہ کہتے ہیں، حمر حمار کی جمع ہے، اور اہلیہ یا پالتو جو گھروں میں رہتا ہے، یعنی جس سے انسان کام کاج لیتا ہے۔ ورنہ وہ بھی ہے جو قرآن مجید میں آیا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، نیل گائے جو ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، یا نہ اس کو زیبرا کو کہا جاتا ہے۔ تو اس زیبرا کے بارے میں الگ بات ہے، لیکن یہاں یہ بات کی جا رہی ہے وہ جو حمر اہلیہ ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں رجسن، اس کا گوشت نہیں کھانا، اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتے ہیں، کیوں؟ یہ پاک ناپاک ہیں، رجس کا لفظ ہے۔ تو یہ فتویٰ اس حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور جاہل لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ کوئی عام سا کوئی مفتی مل گیا ہوگا، اس نے اسے کہہ دیا ہوگا اور لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک تو یہ بڑی غلط بات ہوئی ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا بس وہی حرام ہے، باقی تو حلال ہیں۔ اب یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو اگر ہم لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اس میں ہمیں صرف یہی پتہ چلے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، اور غیر اللہ کے نام پہ کوئی چڑھایا ہوا یا پکارا گیا کوئی جانور یا کھانا، یہ حرام ہے۔ تو اگر یہی جانور اسی طرح بس ہم کہیں کہ قرآن مجید میں جو جانور حرام ہے بس اس کو حرام سمجھیے اور باقی حلال ہیں، تو کیا وہ پسند کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قرآن مجید میں نہ پا کے اپنے لیے گدھے کا گوشت حلال سمجھیں؟ انڈائریکٹ وے میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو قرآن مجید میں حلال ہے بس اس کو حلال سمجھیے، باقی حرام نہیں ہے، نہ جو قرآن مجید میں حرام ہے اس کو حرام سمجھیے، باقی حلال ہیں۔ انڈائریکٹ وے میں یہ بھی ایک آواز ہے جو اٹھائی گئی ہے کہ جب قرآن مجید میں گدھا حرام نہیں ہے تو اس کو حرام کہنے والے کون ہیں؟ لوگ گدھے کو ذبح کریں اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور بیچیں بھی صحیح۔ حدیث کا انکار کریں، حدیث کو نہ مانیں تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلیں، گدھے کی بات ہی نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کتا حرام ہے۔ یہ فتویٰ وہاں تک جائے گا، یہ آواز وہیں تک جائے گی، اور لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حلال کر کے بزنس بنا لینا ہے اور حرام چیزیں لوگوں کو کھلانی ہیں۔ پھر ایسے میں ایسے وائرس کیوں نہ آئیں؟ پہلے وائرس ہم چھوڑتے ہیں اپنی باتوں کا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بیماری کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، وبا کی صورت میں دنیا کو بھگتنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کرائی۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، لکھا ہے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جو ہانڈیاں چڑھائی گئی تھیں اور جن میں وہ گوشت پک رہا تھا اور ان میں شراب بھی انڈیلی جا رہی تھی،
تو ان سب کو الٹا دیا گیا، سب زمین پہ پھینک دیے گئے۔ یہ اطاعت ہوتی ہے بھائی، یہ رسول کو ماننا ہوتا ہے۔ وہاں انسان اپنی عقل کا استعمال نہ کرے کہ بھائی بیچاروں کا اتنا کھانا، بھوک لگی ہوئی تھی، چلو اب کھا لیتے، بعد میں حرام کر لیتے، یا اتنا بڑا بزنس تھا وہ حرام روک دیا گیا۔ یہ غلط باتیں ہیں، نہ بھائی نہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں یا آپ نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں اور آپ کے حکم کے مقابلے میں؟ تو ینہیانکم کے الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم دونوں کو منع کرتے ہیں، یعنی دونوں تمہیں منع کرتے ہیں عن لحوم الحمر الاہلیتی، کہ جو پالتو گدھے ہیں ان کے گوشت کو مت کھاؤ۔ کیوں؟ فإنہا رجسن، اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں۔ تو کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے جانوروں کی بات ہو رہی ہے، آپ اس پہ چلے گئے کافی آگے، یہ سب مسئلے آ جائیں گے، شراب کا جب ذکر آئے گا نا تو انشاءاللہ ہم اس پہ ساری باتیں کریں گے۔ ہارس کے میٹ کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اس بارے میں احادیث سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہارس کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت کھایا گیا۔ تو کچھ علماء نے جو ان کے اپنے فقہی اصول ہیں اس کے مطابق اتنا ضرور کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن حرام کی بات بہت کم لوگوں نے کی ہے۔ مکروہ کا مطلب وہ مکروہ نہیں ہے جو مکروہ تحریمی ہے، یعنی بالکل حرام کی حد تک یہ کراہت جاتی ہے، بلکہ یہ کہ جتنا بھی اس سے بچا جا سکے بچے انسان، بس اتنی سی بات ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ سرجری کے دوران کسی بھی طریقے سے الکوہل مریض کے لیے استعمال کی جائے تو اس الکوہل کو دیکھ لیں آپ، وہ کیا چیز ہے۔ اگر اس الکوہل میں انٹاکسیکیشن موجود ہے، کیونکہ کچھ الکوہل ایسی بنائی جاتی ہے کہ اس سے انٹاکسیکیشن نکال لی جاتی ہے، تو اگر اس میں الکوہل موجود ہے اور اس میں نشہ بھی ہے تو وہ تو بالکل ہی منع ہے کہ مریض کے لیے، مسلمان مریض کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی مسلمان ڈاکٹر اس کو استعمال کرے، کیونکہ اس کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ جب اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو ہر صورت میں منع کر دیا ہے تو کوئی علاج کا دوسرا طریقہ تلاش کیا جائے۔ ہم نے اصل میں جو ریسرچ ہے ہر فیلڈ میں وہ چھوڑ دی ہے اور دوسروں کے ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ورنہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ مسلمان الحمدللہ حلال طریقے تلاش کیا کرتے تھے، پہلے کیے ہیں لوگوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے کیے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ مگر یہ ریسرچ اگر جاری رہتی تو ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آتا، مگر اب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ جو کہتے ہیں دوائی تیار ہے بس اسی کو لینا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی دوائی بھی پیک میں مارکیٹ سے لینا ہو تو اس کے بارے میں بھی بہت کم ریسرچ کی جاتی ہے، جو بنا دی مختلف کمپنیوں نے، تو اس کمپنی نے جو لیبل لگا دیا اور اس کے جو وہ چیزیں لکھ لیں بس وہ ڈاکٹر صاحب کو پہنچ جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب وہ لکھ کے مریض کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ مسلمان حکومتوں نے بھی کوئی ڈاکٹروں کو اتنا نہیں ابھارا اور ان کے لیے کوئی اتنا بجٹ محفوظ نہیں کیا کہ وہ خود ریسرچ کرتے کہ بھئی کوئی حل نکالو۔
تو وہ حل نکل آتا تو الحمدللہ ہماری دوائیاں شاید دنیا میں زیادہ پسند کی جاتی اور لوگ بیمار بھی کم ہوتے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ بیٹل فیلڈ میں ان کو آج زیادہ استعمال ہوتا تھا، تو اس وجہ سے بھی یعنی ذرا تھوڑا سا اس کو پرہیز کیا جاتا تھا کہ اس کو ہم زیادہ ذبح نہ کریں، اس لیے کہ بڑی قیمتی شے بھی ہے، لیکن منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا. تو مکروہ کا مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مکروہ تحریمی والی بات نہیں ہے کہ ایسا مکروہ ہے کہ جو حرام ہو، بلکہ مکروہ تنزیہی والی بات ہے کہ ایسا مکروہ ہے جس سے ذرا بچا جائے، مجھ سے زیادہ ذبح نہ کیا جائے. گھوڑوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور گدھوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے نا ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے بارے میں تو فرما دیا مگر گھوڑوں کے بارے میں نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ وعن عمرو بن خارجة رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي یا كتفي اخرجہ احمد والترمذی وصححہ. عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے دوران منا میں ایڈریس کیا، خطبہ دیا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. سواری کھڑی ہے تو آپ اس پہ بیٹھ کے نیچے جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن اس دوران کہتے ہیں عمرو بن خارجہ کہ وَلُعَابُهَا، کہ جو سواری تھی، اونٹنی تھی، وہ جگالی کر رہی تھی، تو جگالی کے دوران اس کا جو لعاب تھا، جھاگ تھی، یسیلو، وہ بہہ رہی تھی، علی کتفی، میرے دو مونڈوں پر، یا علی کتفی، میرے مونڈے پر. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو راحلہ کا مطلب یہاں ظاہر ہے آپ کے پاس یعنی گھوڑے پہ کم بیٹھا جاتا ہے، گھوڑے کی بجائے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی تھوڑی سی اور کچھ چیز لے کے اس پہ کھڑا ہو کے، پتھر پہ کھڑا ہو کے ایڈریس کر دوں، اور گھوڑے کے بدکنے کا ہوتا ہے، چانس بھی ہوتا ہے. تو گھوڑا آپ اونٹنی وہاں کے زیادہ استعمال میں تھی، تو راحلہ سے مراد اونٹنی ہے. پھر راحلہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لمبا سفر جو تھا نا وہ اسی پہ کیا جاتا تھا. سامان بھی باندھا، خود بھی بیٹھ گیا، دوسروں کو بٹھا لیا کچاوے میں اور چل پڑا، خیمہ بھی باندھ لیا. تو اس لیے ساری چیزیں اس کے ساتھ باندھ کے انسان لمبے سفر پہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو راحلہ کہتے ہیں. یہ چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، دونوں. تو بہرحال اب یہ سوال یہ کہ یہ اونٹنی کا یہ جو لعاب ہے یا اس کی جھاگ ہے جو بندے پر گری ہے، صحابی رسول پر گری ہے، کیا وہ جھاگ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ نجس نہیں ہے. کیوں؟ کہ جس جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جو حلال جانور ہیں، تو ان کی کوئی شے بھی نجس نہیں ہوتی. یہ آج کل کا ذرا دور ہے ہمارا، ہم ذرا نام سنتے ہی ہمیں کراہت ہوتی ہے، مگر دیہاتوں میں چلے جائیں یا ہمارے اپنے جو بزرگ تھے وہ اپنے گھروں میں گائے، بھینسیں، بکریاں رکھتے تھے. تو بھینسوں کا جو یا گایوں کا جو گوبر ہوتا تھا وہ جب گرتا تھا تو اس کو اٹھا کے ایک طرف بھی کر لیتے تھے، اور پھر ہاتھوں سے اس کی پاتھیاں بنائی جاتی تھی، ہاتھوں سے. اور پھر کبھی کبھی جب دودھ نکالا جاتا تو دودھ کے اوپر یعنی تھنوں پر
لگی ہوئی گوبر کا کچھ حصہ وہ دودھ میں بھی شامل ہو جاتا تھا۔ تو یہ چونکہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نجاست ہے، مجبوری ہے، اور گاؤ گوشت جس کا کھاتے ہیں تو پھر اس کی یہ چیزیں بھی کوئی اتنی ناپاک نہیں ہوتی کہ انسان ان کو یہ کہے کہ یہ دودھ بھی ناپاک ہو گیا، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، میں بھی ناپاک ہو گیا۔ نہیں، یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے یہ۔ تو جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا اگر یہ تھوک ہو اور کپڑے پہ گر جائے، جسم پہ گر جائے، تو نہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے نہ جسم ناپاک ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وصححہ، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو؟ چلیے آگے حدیث۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغسل المنی ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه۔ ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فيصلي فيه۔ وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہم انسان ہیں اور شرم و حیا کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو پوچھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، یا بات کرتے ہوئے یا منہ سے لفظ نکالتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر کچھ ایسے مسائل ہیں جس پہ دین نے گفتگو کی ہے، اور ان مسائل کے بارے میں دین کا کہنا ہے کہ لا حیاء فی الاسلام۔ اسلام نے جو شرعی مسائل بتائے ہیں ان میں انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں پوچھے گا، دین کی ان باتوں کو برا سمجھے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ اور اگر دین میں اس کے جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں وہ اللہ رسول اگر نہ ہوں تو اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے اس کا خیر خواہ؟ انہوں نے کیا تعلیم دینی ہے؟ تو اس لیے دین کی ایسی باتوں کو ہمارے بہت سے ماڈرن لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ٹی وی پہ آ کے یا میڈیا پہ آ کے لوگوں کو بتائی جائیں، لیکن باقی سب کچھ ہو، ٹی وی کی اسکرین پر ناچ ہو، گانے ہوں، اریانی ہو، فحاشی ہو، وہ قابل برداشت ہے، مگر دین کی یہ باتیں لوگوں کو یوں محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اللہ کے رسول کوئی انسان نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، یا آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کو پردہ رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کیا کیا کہ گھر کی باتیں پبلسائز کر دی ہیں۔ اور بھائی امت کی مائیں ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایسی باتیں جو تمہارے گھر میں قرآن مجید کی ہوں یا حکمت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں ان کو بھی وذکرنا، اچھی طرح یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یاد کر کے اپنے پاس رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ وے میں ان سے بہت بڑا کام لینے کی ایک ہلکا سا اشارہ کر دیا تھا کہ اچھی طرح یاد کرو گے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات کے بعد تمہارا یہ پھیلا ہوا جو ہمارا جو یہ علم ہے، گھر کا علم، یہ پوری امت کے کام آئے گا۔ اور جب تم بحیثیت ماں کے بتاؤ گی تو کم از کم مسلمان جو ہے وہ تمہیں اپنی ماں جیسا سمجھ کے ان مسائل کو سنے گا، سمجھے گا۔ تو اس لیے ایسی باتیں دین کے بارے میں نہیں سوچنی چاہیے، یہ مسائل ہیں۔ اب یہ مسئلہ کسی کو پیش آ سکتا ہے، دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بالکل ہی دبا دے
کہ نہیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں، تو بتائیے کیا یہ ناپاکی کی حالت اس کو گوارا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ لے؟ اور پھر جو ہمارا تھوڑا سا کمنٹس ہوتے ہیں ایسی حدیث پر کہ بڑی بے شرمی کی باتیں ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام نے حیا نہیں تھی؟ آپ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری بچیوں سے بھی زیادہ حیا رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہو تو کیا کام ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ اس کو ڈانٹ دیں کہ تم بڑے بے شرم ہو، یہ مسئلے مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ یا اس کو پیار و محبت سے ایک معلم بن کے، ایک نبی بن کے، رسول رحمت بن کے، انسانی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو سمجھا دیں؟ کون سا دونوں میں اچھا کام ہے؟ سمجھانا ہی ہے، اس لیے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مسائل جب آتے ہیں تو ان میں وہی بات ہے، لا حیا فی الاسلام فی الدین، کہ دین کے ان مسائل میں کسی قسم کی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ دین جب یہ مسئلے بتایا تو ہمیں شرم و حیا آتی ہے، اور جب اسکولوں میں ہمارے بچوں کو کورسز کی صورت میں دنیا کہہ کے پڑھائیں تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. دین نے پہلے باتیں ہی تو سمجھائی تھیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کرو. آج دنیا اس کو مان رہی ہے، وبائیں آئی ہیں تو دین کو سمجھ رہا ہے کہ واقعی بھائی یہ ہاتھ دھونا، وضو کرنا، منہ کو دانت صاف رکھنا، ناک کو صاف رکھنا، آنکھیں دھونا، یہ سارا وضو میں 5 دفعہ ایک مسلمان دھو لیتا ہے اور استنجا بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جسم کے غیر ضروری بال بھی ختم کر دیتا ہے. تو اب بتائیے اس سے زیادہ صفائی ستھرائی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی خوراک بھی حلال ہو، نہ وہ شراب پیتا ہو، نہ وہ سور کھاتا ہو، اور اس کی صحبت بھی حلال ہو، نہ وہ زنا کرتا ہو، نہ بدکاریاں کرتا ہو. بتائیے اس کو یہ وبائیں آئیں گی؟ بیماریاں یہ آئیں گی اس کے پاس؟ تو مسئلے سارے یہی ہیں کہ دین کو اگر ہم اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سچا مان لیں تو یقین مانیے کہ ہم دنیا کو مروب کر سکتے ہیں، نہ کہ دنیا ہمیں مروب کر سکتی ہے. آج دیکھیں کتنے لوگ تھے جو بول رہے تھے جی ضروری ہے مسلمان وہاں اپنے دوسرے ملکوں میں رہ کے مسلمان خواتین پردے کریں. یہ شدت پسندی ہے. اب کیا ہے؟ اب خود جب ضرورت پڑی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکارف باندھ لیں، عورتیں اسکارف باندھ لیں، اس لیے کہ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ماسک کے، اور ماسک پہ خرچہ آئے گا، اس پہ خرچہ نہیں آئے گا. یہ سب باتیں الحمدللہ ہمارے دین کی سچائی اور اس کی حمایت کی ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بندہ کسی اعتبار سے نقصان نہیں اٹھاتا. اور دین جو ہے نا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو خدا نہ خواستہ وہ دوسروں کی نظروں میں بے شک گرے، مگر اللہ کی نظر میں نہیں گرتا. اللہ اس کی حمایت ضرور کرتا ہے. اب دین کی سچائی دیکھیے نا، کیسے دین صاف ستھرا ہو کے سچا بن کے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم کرونا پہ ایک مزید پڑھیں یا اس کا مذاق اڑائیں یا اس کے لطیفے بنائیں یا دوسروں کو اس طرح بھیجیں، بلکہ ہم اس موقع پہ سچائی کو تلاش کریں کہ دین نے کس طرح اپنے آپ کو سچا اور صاف ستھرا ثابت کیا ہے. اور اسی چیز سے آج کل اپنے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب یورپ میں ہوں، مختلف ملکوں میں ہوں، اذانوں کی اجازت دے دی ہے، جی آپ اذانیں دیں. پہلے جو ہم کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے، اس وقت تو خیر و عافیت تھی.
اور اب وبائیں آئی ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں. روزانہ 2-2 4-4 ہزار لوگ جو ہے نا ایک ایک ملک میں فوت ہو رہے ہیں. گھبراہٹ اتنی طاری ہو گئی ہے کہ کوئی تو ہو، کوئی دم جھاڑ تو ہو کہ جس سے یہ بیماری دفع ہو. ہم تو ناکام، ہمارے وسائل بھی ناکام، ہمارے ڈاکٹر بھی ناکام، ہمارے ہاسپٹل بھی بھر گئے، قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے دفنانے کے لیے. کچھ تو ہو. یہ تو وہی بات ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب انسان کی جان نکلتے نکلتے ہنسلی کی ہڈی تک پہنچتی ہے تو اس وقت ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہے کوئی جو کوئی دم جھاڑ کر دے، کسی طرح اس کی جان بچ جائے. تو اب دم جھاڑ جو ہے نا وہ تلاش کیا جا رہا ہے. دین کی سچائی کو ہم مانیں، اس پہ فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور پھر اس اسلام کو اپنے پاس نہ رکھیں، دوسروں کو بتائیں. یہ بڑی ضرورت ہے آج. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ سب کچھ کے باوجود ہم میں کتنے لوگ ہیں جو واقعی غور و خوض کرتے ہوں کہ واقعی ہمارے گناہ ہیں، ہماری اللہ کے حق میں بہت بڑی، دین کے حق میں بڑی زیادتیاں ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نے بڑے غلط کام کیے ہیں، حرام حلال کی ہم پرواہ نہیں کرتے، رشتہ داریوں کو ہم کاٹتے ہیں اور اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں جس کے اثرات ہیں. ہمیں گناہ گار ہیں، ہم سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. بہت کم ہے، بہت کم احساس ہے جو لوگوں میں زندہ ہوا ہے. ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، احساس بیدار کرنا چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو دیکھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ، آپ دھویا کرتے تھے منی کو، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ دھو کے نکل جاتے تھے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، فی ذالک الثوب، اسی کپڑے میں جس کپڑے پہ یہ سپرم لگے ہوئے ہیں، آپ اسی جگہ کو اچھی طرح دھو لیتے، وہی کپڑا پہن کے آپ مسجد چلے جاتے تاکہ نماز ادا کریں. اور فرماتی ہیں وَأَنَا أَنظُرُ، اور جب آپ جا رہے ہوتے تو میں دیکھ رہی ہوتی تھی إِلَىٰ أَثَرِ الْغُسْلِ، اس نشان کو جو دھونے کا ہوتا تھا آپ کی چادر پر، آپ کے تہبند پہ. تو آپ اسی حالت میں مسجد چلے جاتے تھے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اب اس میں کیا ہے شرم کی بات؟ جو اہم بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچ نہیں تھے کہ جی کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو پھینکو، نیا کپڑا پہنو اور پھر اس پہ صابن لگاتے جاؤ. نہیں، فضول خرچی نہیں کرتے تھے، قناعت پسند تھے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام خود کیا کرتے تھے. خود کر لینے میں کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ دوسروں پہ بوجھ ڈال دیا جائے. آپ خود دھو لیا کرتے تھے. اس میں آپ کی عاجزی، انکساری اور گھر کے جتنے کام ہیں ان میں ایک تعاون کی بات ملتی ہے. یہ تو ہے صحیح حدیث جو متفق علیہ ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ، کہ میں اس کو کھرچا کرتی تھی، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، فرقن، کھرچنا، فیصلی فیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو چھال لی لکڑی کی تو وہ خشک جو منی کپڑے پہ لگی ہوئی ہے اس کو وہ کھرچ دیتی تھی،
چھال سے اچھی طرح کھرچی، بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کو پہن کے مسجد چلے جاتے، نماز پڑھتے تھے۔ وفی لفظ، اور حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں، کنت احکہ، کہ میں اس کو کھرچا کرتی تھی، یا بسن، جب وہ منی خشک ہو جاتی تھی، یعنی کپڑے پہ لگی، خشک ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر اس کپڑے کو پہننا ہوتا تو میں اس کو وہی لکڑی لے کے، چھال لے کے اس پہ رگڑتی تھی اور کھرچتی تھی اس کو۔ وہ جب بظفری کا لفظ بھی ہے کہ میں اپنے ناخنوں سے، منسو بھی، آپ کے کپڑے سے، اپنے ناخن سے اس خشک منی کو میں کھرچا کرتی تھی۔ بس اتنا سا معاملہ ہے، کوئی اتنی ناپاک چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو پیشاب یا نعوذ باللہ کوئی اور گند جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے۔ یہ جسم پہ لگتی ہے، اور کیا اس کے لگنے سے واقعی اتنی، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کیا اس سے واقعی اتنی کراہت ہونی چاہیے کہ کپڑے کو ہی ناپاک سمجھ کے اس کو اتار کے بندہ پھینک دے؟ یہ ام المومنین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تر ہوتی تھی منی تو آپ اس کو دھو لیا کرتے تھے، اور یہی کپڑا جب خشک ہو جاتا، اس پہ منی خشک ہو جاتی تھی تو ام المومنین اس کپڑے کو کھرچ کے صاف کر دیتی تھی، اور نبی علیہ السلام اس کو پہن لیا کرتے تھے۔ یہ میاں بیوی کی لائف ہے، اور اس کا ایک انداز ہے، طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کے گھر کی ایک پرائیویٹ لائف کا ایک حصہ ہے، جو امت کو بتایا گیا ہے۔ تو ایسی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن امت کے لیے ایک سبق ہے، اس میں سبق یہی ہے کہ ایسے معاملات جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، اس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر دیا جائے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور کبھی کبھی اگر خود بھی اس کو دھو لیا جائے تو اس میں کوئی مرد کی شخصیت جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے، یعنی شوال میں جو نبوت کا 10واں سال تھا آپ کا، اس میں آپ نے ان سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی مکہ میں، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے سن 2 ہجری میں پھر ان کی رخصتی ہوئی، اور اس رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور یہ مدینہ میں جب فوت ہوئی ہیں تو ان کی عمر تقریباً 57 سال کی تھی۔ اب یہ بات بھی لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ 9 سال کی عمر تھی۔ آپ جو اعتراض کرتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا نیٹ پہ جا کے اتنا لکھ لیں کہ ویسٹ میں کون کون سی کوئنز ایسی تھیں جو امیچور، کیا نابالغ تھیں، اور ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ آپ کو پوری ایک لسٹ مل جائے گی، کتابیں میں مل جائیں گی، اور اس کتاب میں وہ ساری تاریخ بھی لکھی ہے کہ کون کون سی ملکہ تھی، کتنی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ نابالغ تھی، 6 سال کی، 7 سال کی، اور پھر ایک شادی کے بعد دوسری شادی 8 سال میں ہو گئی، پھر تیسری شادی۔ بس یہ اس طرح کے کام جو ہے نا دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں، تاریخ ان کی موجود ہے، اور ہم ہیں کہ اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی۔ اور انہوں نے جو حرکتیں، انہوں نے جو کام کیا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم ناواقف ہیں۔ ان کے اعتراض سن لیتے ہیں، جھیمتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگر ان کی ہسٹری سامنے آ جائے تو پھر سمجھ آئے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ مروبیت کا ایسا عالم نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ جب والد راضی ہے، سوسائٹی، معاشرہ اس بات کو برا نہیں سمجھتا، اور ان کے ہاں یہ چلن ہے، ایسا ہوتا تھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے کمنٹس دینے کی، اور حدیث کو ضعیف کہنے کی، اور یہ کہنے کی ہے جی خام خواہ
حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی وہ 9 سال کی نہیں تھی بلکہ 18 سال کی تھی، وہ بھی مان لیں۔ جب والد خوش ہے، وہ راضی ہے، اس کی خواہش تھی کہ وہ کہا کرتے تھے جب شادی ہو گئی تو ایک رشتہ آپ نے مانگا تو اس وقت بات کی سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ اللہ کے رسول، ایک بڑی خواہش تھی میری اس دنیا میں کہ ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ تو اس بات کو بھی دیکھیں، والد خوش، لڑکی خوش، شادی کے بعد لڑکی نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد معاشرہ، جو مخالفین ہیں، وہ ہم سے زیادہ مخالف تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، ان کو تو یہ چیز ملنی چاہیے تھی، کیا انہوں نے اس شے کو اچھالا؟ انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہم کون ہیں؟ ہم سوچے تو صحیح۔ پھر مکہ کا ماحول گرم ماحول تھا، اس میں بچیاں جو ہیں وہ جلد بالغ ہو جاتی تھیں، ان کو مینسز جو تھے 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں آنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ ماحول، جو موسم ہوتا ہے، آب و ہوا ہوتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگ اپنا بندوبست جلدی جلدی کر لیا کرتے ہیں۔ سائبیریا ہے، کبھی اس کے بارے میں ریسرچ کریں، تحقیق کریں، لڑکیاں 22 سال سے لے کر 30 سال تک ہو جاتی ہیں، ان کو مینسز نہیں آتے۔ تو کیا مطلب کہ اگر 22 سال میں اس کی اگر شادی ہو جائے تو ہم کہیں گے بھئی ابھی تو نابالغ ہے، یہی کہیں گے نا۔ اور شرعاً جو ہے نا اس بچی سے شادی نہیں ہو سکتی جو نابالغ ہو، نکاح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو مینسز نہیں آتے۔ مینسز آ جائیں تو پھر رخصتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کل کے دور میں تلاش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی مرحلہ اس کو برحق ثابت کرنا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو، دین کے علم کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اور جو دوسرے کچھ کہیں تو ہم ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس میں لاجک ہے۔ بس دین کا علم، کم از کم اچھی کتابوں کا مطالعہ، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کوئی سوال ہو تو کر لیں، ورنہ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو پانی ہے جس کو منی کہتے ہیں، یہ کچھ علماء کے نزدیک پاک ہے، اور اکثر فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، اور اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ اگر ناپاک ہوتی، پاک ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو نہ دھوتے، ام المومنین اس کو نہ کھرچتے۔ دوسروں کا کہنا یہی ہے کہ نہیں، یہ ناپاک یعنی اس معنی میں تو ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ناک ہوتا ہے، انسان کا ناک نکلتا ہے، اب یہ ناک ناپاک نہیں ہے مگر مکروہ ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ناک جو ہے نا ناپاک ہے، سب کہتے ہیں پاک ہے۔ تو بہنی یہی چیز اسی طرح کی ان کی دلیل ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو اتنا ایسے مت سمجھیں کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ پیشاب ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، یا حرام چیز ہوتی ہے، گندی چیز ہوتی ہے، اس کو اس طرح نہ سمجھیں، کیونکہ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی سختی نہیں کی گئی، کھرچا گیا ہے، دھویا نہیں گیا، اور جو تر تھی اس کو دھو لیا گیا، بس۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے، جو پتہ چلا کہ اگر تازی تھی، فریش تھی، تر تھی، تو اس کو دھونا چاہیے، اور اگر وہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو کھرچ کے بس کپڑا پہن لے تو کافی ہے،
اس میں بندہ وہم نہ کرے کہ ابھی ناپاک ہے یہ کپڑا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ورنہ اتنا میں آج ذرا جلدی، کیونکہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد میری پھر کلاس ہے، بلکہ 20 منٹ کے بعد. اور وہ کلاس ہے کو ویکلی میری ہوتی ہے، جس میں یہی فیس بک پہ ہی ہوگی، اور اس میں نے قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان کی ایک سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو آج بھی وہ 11:30 بجے یہاں پہ میری کلاس ہے، تو فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل پھر ہم 10 بجے پھر ملیں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیں، نہیں تو میں اجازت چاہتا ہوں.